کبھی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دروازہ پر جو ٹال ٹھوکتا ہے تو لگتا ہے کہ مکہ مدینہ سے آیا ہے۔ کبھی مسجد نہیں جاتا، اور جو نہیں جاتا وہی بدمعاشی کرتا۔ مسلمانوں یاد رکھو، عبادت کو تماشا نہ بناؤ، اللہ کے گھر کو اکھاڑا نہ بناؤ۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ہتھ کنڈا نہ بناؤ مسجدوں کو، عیدگاہ کو، قبرستان کو، مدرسے کو ہتھ کنڈا بنا کر اپنا خنس نہ نکالو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور آپس میں متحد ہو کر رہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے۔ مولوی صاحب سنو جائے کچھ کہا جائے، مولوی صاحب کہاں ہے جی؟ مولوی بھی کم جھگڑا، سب بھی پیٹ پانچ پھنساتا رہتا ہے سب بات، اور مولوی کہتا ہے تو قوم بھی نہیں سنتی ہے مولوی صاحب کہہ رہی کی کہہ قرآن کی کہہ رہا اپنے باپ کی کہہ رہا ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے۔ دیوار دیکھا وہ دیکھیے دیوار، وہ دیوار ہے نا، دیکھو پیچھے، ارے پیچھے دیکھو دیوار ہے نا، اس میں ایک نمبر کی بھی اینٹ ہوتی ہے نا، 2 نمبر کی اینٹ ہوتی ہے نا۔ ایک نمبر کی اینٹ کیسے ہے 1000، مان کے چلیے 10,000 روپے میں 1,000، آج کل بھائی 13,000 جو بھی ہے، اور 2 نمبر کی اینٹ اس سے کم 8,000 9,000۔ میٹھا پاک اس سے بھی تنی 1,000 1,500 کم ہے نا جی۔ اس دیوار میں 1 نمبر کی بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، 2 نمبر کی بھی اینٹ لگی ہوئی ہے، دیکھو ایک آدھ 3 نمبر کی بھی اینٹ ہے۔ اب یہ عقل مند آدمی ہے، پڑھا لکھا لڑکا معلوم ہوتا ہے منہ کان سے، یہ گیا نہیں رہتے ہیں 2 نمبر نہیں رہتے، بس 2 نمبر کو نکال دی اس وہاں سے، کھینچا مار کھنتی سے 2 نمبر کو ہٹا، یہ 2 نمبر کی کمزور ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو 1 نمبر والی اینٹ رکھی ہوئی تھی وہ اپنی جگہ رہے گی کہ نیچے آ جائے گی؟ زور سے بولو پورا مجمع، یس۔ کہا یہ تو کمزور تھا، یہ تو 7,000 روپے 1000 تھا، یہ تو 10,000 روپے ہے، یہ کہا کمزور، یہ کیوں گر گئی؟ یہ اس لیے گر گئی کہ یہ اینٹ 2 نمبر کی ضرور تھی لیکن 1 نمبر کی اینٹ کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ کیا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قربان جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سہارا ہے۔ یہ کمزور مسلمان، وہ مضبوط مسلمان، یہ مزدور، وہ زمیندار، وہ رکشہ پولر، وہ ٹھیلا پولر، وہ جمن میاں، وہ جمراتی میاں، یہ ٹھیکیدار۔ اب استعمال حالات کو ہٹ جا، تو کیا ہے میرے سامنے؟ نہیں، وہ گرا تو گرا۔ اسی فلسفے کو سمجھنا۔ ارے وہ ٹولا والا کیا سوچ لے کہ 50 آدمی اس کے ساتھ ہیں، ارے وہ تمہارے لیے سہارا ہے۔ جس کا بھائی نہیں اس کے بازو کی طاقت نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو دشمنی نہ بناؤ، آگے بڑھو، بڑھ کے سلام کرو۔ آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے پہلے آگے بڑھے گا اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کا مقام بڑھا دے گا۔ اس لیے آگے بڑھیے، آپس میں گلے مل کے رہیے، اور مسجد کو، مدرسے کو، عیدگاہ کو، ان چیزوں کو لڑائی کا اکھاڑا مت بنائیے، اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کر آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا دھندا پانی
بند کیجئے، تب جا کے آپ مضبوط رہیں گے، تب آپ میں قوت پیدا ہوگی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ایسا اخلاق پیدا کریں کہ سب لوگ ہمارے قریب آ جائیں۔ انسانیت کے لیے مرو، انسانیت اور مانوتا کے لیے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرم الضیوف ولو کان کافرا، تم اپنے مہمان کا اکرام کرو اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان ہے تو اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اس کو عزت دو۔ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش ہے پوری مانوتا کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ اور قرآن نے کہا کہ ہم نے تمام انسانوں کو، ساری مانوتا کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اس لیے انسانی رشتے میں تو سب کے سب برابر ہے۔ مذہب عبادت کے لیے ہے، مذہب لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ انسانیت خدمت، نماز پڑھ کے نکلو، سب پہ ٹوپی رہے۔ پاٹھک جی کا پوتا گر گیا، اس کو اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے چلو۔ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ یہاں پر ساؤ جی کا بیٹا گر گیا ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، جلدی سے اٹھاؤ لے جاؤ۔ نماز پڑھو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ نماز کی قضا ہے لیکن اس کام کی قضا نہیں ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ جبکہ ایک انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم ہے تو ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے کیسا حکم ہوگا؟ سمجھا؟ یہی چیز سمجھنا۔ سو میرے بھائیوں، انسانیت خدمت کے لیے اور مذہب عبادت کے لیے۔ خدمت میں کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نہیں ہوتا۔ تڑپ اور درد اور چبھن، مصیبت جس کے ساتھ آئے، چاہے وہ حاجی جی کا بیٹا ہو، چاہے امام صاحب ہو، چاہے پنڈت جی ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے پاٹھک جی ہو، ہر ایک جو بھی انسان ہے، ہمارا کرتویہ، ہمارا ویوہار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہی پرارتھنا ہے، یہی عبادت ہے، اور ہمارے یہاں یہی پوجا ہے۔ اسی سے رب خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ایک ایک انسان، جانور، سب اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ اب جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ سندیش ہے آج کے اس منچ کا، اور یہی پیغام دیا ہم نے آپ سبوں کو۔ اس لیے یہاں انسانیت کا، مانوتا کا ایسا دیپ جلائیے کہ ہندو اور مسلم کے درمیان بھید بھاؤ کا فرق ختم ہو جائے اور پیار اور سدبھاونا کی ایک گنگا جمنی دھارا بہے کہ ادھر آب زمزم ادھر گنگا جل ہے، ہندو اور مسلم کا رد و بدل ہے۔ اس طرح سے زندہ رہنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن جب ایک مسلمان ہی مسلمان کی ٹانگ کھینچے گا تو دوسرا آدمی کیا اس پہ اعتماد کرے گا بھیا؟ ایک مسلمان ایک مسجد میں آپس میں ایک امام کے پیچھے کھڑا، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایک کتاب پر ایمان لانے والا، ایک قبلہ کی طرف رخ کرنے والا، یہ آپس میں لڑ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے تو ہمارا کیا مدد کریں گے؟ ہم کو وہاں سے چلنا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ غلامان مصطفیٰ کیسے ہوتے ہیں، اور مسلمان کا کیریکٹر اور مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دکھنا چاہیے کہ
کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے. مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا، مسلمان جواری نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکے باز مکار نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکہ دے کر کے دوسروں کو ٹھگ نہیں سکتا. مسلمان کا بچہ رات کے اندھیرے میں 500 کا پھٹا ہوا نوٹ دکان میں نہیں چلا سکتا دھوکہ دے کر. یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے. مسلمان پپیتے کے بیج کو گول مرچ میں ملا کر نہیں بیچ سکتا، یہ دھوکہ ہے. دنیا سمجھ سکے کہ یہ مسلمان ہے تب وہ ہمارے قریب ہوں گے. کہتے ہیں کہ بہت قدیم زمانے میں جب مسلمان ہندوستان کے ساحل پر آئے اور گجرات کے ساحل پر دکان اور تجارت کیا، جو دعوت دینے آئے صحابہ کرام، تو دیکھا کہ ایک مسلمان کی دکان کے سامنے ایک ہندو بھائی کی بھی دکان تھی اور دونوں کرانے کی دکان تھی. آپس میں روزانہ لوگ بیچتے تھے، کھدرا بکریتا، اور روزانہ چولہا جلاتے تھے. مسلمان کی ناپ تول اس کا بہت پکا تھا. مسلمان کا قرآن نے کہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ہے، جہنم کا گڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب لوگوں سے تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب تول کے بیچتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. جہنم کا گڑھا ہے اس آدمی کے لیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ناپ تول بہت پکا تھا، سارے لوگ اسی سے سودا لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا صبح سے لے کے شام تک جتنے لوگ آئے سب اسی کی دکان پہ، اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا جو پڑوسی ہے اس کے یہاں کوئی نہیں جا رہا. آخری وقت میں ایک گاہک آیا، کہا کہ سامان دے دو. کہا کہ میں نہیں دوں گا. کہا کہ بھیا آپ ہی سے لیتے ہیں، برابر ہے، ہم نے نہیں پہچانا، پیسہ نقد دے رہا ہوں اور سامان بھی آپ کے پاس، تم انکار کر رہے ہیں، کیا تکلیف پہنچی؟ کہا کہ بھیا میں تو نہیں بیچوں گا، وہ سامنے جو پاٹھک جی ہیں ان کی دکان سے لے لو. میں نہیں، اس کے یہاں بھی سمجھ. کہا نہیں، میں کہا کہ میں آج تم کو نہیں دوں گا، وہاں جا کر کیوں نہیں لیتے؟ کہا جاؤ یار تمہیں بیچنا نہیں، میں جاتا ہوں. وہاں گئے، سامان خرید لیا، واپس آیا. اچھا بھائی یہ ایک بات بتا، تو بڑا اچھا آدمی، کیا تکلیف پہنچی کہ آپ نے ہم کو سامان نہیں دیا؟ ہم تو سامان لے لیا. کہا کہ دیکھو بھائی بات یوں ہے کہ ہم دونوں آدمی کھدرا بکریتا ہیں اور برابر روزانہ بیچتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں. میرے یہاں بہت سارے گاہک آ گئے اور ہماری کمائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے شام میں آرام سے کھا لیں گے. یہ جو ہمارا بھائی سامنے دکان کیے ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھی گاہک اس کے یہاں نہیں آیا ہے. مجھے ڈر ہوا ہے کہ اگر شام میں چولہا جلے گا میرے بچے تو کھا لیں گے لیکن پاٹھک جی کا بچہ نہیں کھائے گا، تو میں کیسا پڑوسی دکاندار ہو جاؤں گا. آقا نے فرمایا کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو. مجھے یہ ڈر ہوا. میرے حبیب نے یہ کہا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر لے اور اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے. پڑوسی چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، پڑوس میں جو بس گیا وہ پڑوسی ہے، اس میں مذہب کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. کہا یہ بات ہے کاجیا. کہا کہ تیرے مذہب سے اچھا کوئی مذہب ہو نہیں سکتا، مجھے بھی اپنے مذہب میں شامل کر لے اور مجھے بھی وہ پیارا اور میٹھا میٹھا کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. اسلام ایسے پھیلا ہے، ایک دو نہیں ہزاروں واقعہ. سو بھدول کے نوجوانوں، ہمیں اپنا اخلاق بلند کرنا ہے، کردار بلند کرنا ہے، تب جا کر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور غلام مصطفیٰ ہے. کیا انشاءاللہ ایسا کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اپنے بچوں پر توجہ دیں گے نہیں دیں گے؟ عورتوں سے میں کہوں گا جو بیٹھی ہے چھتوں پہ سن رہے ہیں یہاں وہاں، اپنی بیٹیوں پر، پوتیوں پر، نواسیوں پر سخت نگاہ رکھو ورنہ اللہ کے سیدھے جہنم میں چلی جاؤ گی.
نانی بنتی ہو، دادی بنتی ہو، ماں ہو، پھوپھو ہو، خالہ، سونے کا لقمہ کھلائیے بچوں کو، چیتے کی نگاہ رکھیے، بس سمجھ جائیے۔ سونے کا لقمہ کھلائیے نوالا، اچھی بات ہے، لیکن نگاہ رکھیے چیتے والا۔ اور ہمارے موسیٰ نے کہا موبائل کے استعمال پر آپ دھیان دیجئے، نمبر چیک کیجئے، موبائل کبھی کبھی اس کے ہاتھ سے لے کے دیکھیے۔ گھر کے نوجوان بھائی یہ دیکھیں کہ یہ کہاں غلط فون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تاکہ بچوں کو خوف ہو، ڈر ہو۔ کبھی کبھی بتائیے کہ عزت و آبرو کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ یہ ہماری بیٹیاں بچیاں یہ بیچاری اتنی سمجھ نہیں رکھتی، کسی کے بھی دھوکے کے جال میں آ جاتی ہیں۔ یہ کون سمجھائے گی؟ یہ ماں سمجھائے گی، نانی دادی بڑی بوڑھیاں سمجھائیں گی، اور ان کو تو بیڑی پینے، حقہ پینے سے اور غیبت کرنے سے فرصت ہے نہیں۔ بھر بھی تو دوسرے کی بیٹی بہو کے چتا میں لگی رہتی ہے، تو اپنی بہو بیٹی پر کیا خیال رکھتی ہے؟ خبردار خبردار، اپنے گھر کی فکر کیجئے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر کی فکر کرو، دوسروں کی غیبت نہ کرو، تاکہ ہمارے گھر کے بچوں کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج بھدول آ کر بڑی خوشی ہوئی، یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر، آپ کے جذبے کو دیکھ کر۔ میں پہلی بار آیا پہلی بار، لیکن بڑی خوشی ہوئی۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ نے آئندہ آنے کا موقع دیا تو حالات اس سے زیادہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ، اور لوگ یہ بتائیں گے کہ علماء کرام جو آج تشریف لائے ہیں اس کے کیا اثرات ہوئے۔ انشاءاللہ ہم سے توجہ دیں گے نہیں دیں گے؟ نوجوان بولو، نوجوان سب دھیان دیجیے گا نہیں دیجیے گا؟ خالی مسان خون سے آیا، بیٹھ چک گیا، موٹر سائیکل دو، دھیان دیجیے اپنی بچیوں پر، اپنے بچوں پر۔ کہیے آگے گارڈن کو، نہیں مانتا ہے گاؤں کے ذمہ داروں کو کہیے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہو رہا ہے، گڑبڑی ہو سکتی ہے، تب جا کے کنٹرول ہوگا۔ ٹھیک ہے 100% نہیں ہوگا، 90% ہوگا، نتھنگ سے سمتھنگ بیٹر ہے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔